بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹر سفیان صاحب کی ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ذرا آپ اس کو دیکھیے، پھر اس کے بعد کچھ ضروری باتیں اور ایک بہت ہی اہم اپیل ہے آپ سب سے، اس کو ضرور سن کر جائیے گا۔ السلام علیکم بھائیو، تو میں کل پرسوں ایک ویڈیو ڈالی تھی، وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے بھائی، یا میں اچھے سے سمجھا نہیں پایا۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے، میں فری ہوں، میں آپ کے لیے وقت نکال لوں گا، میں آپ کو آ کے سمجھاؤں گا کیا ہے میرا ریجن، کیا میں سوچ رہا ہوں، کیا میں کرنا چاہتا ہوں قوم کے لیے یار میرے دل میں بہت درد ہے بھائی، اور میں آنکھوں دیکھ رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بس آپ اسے نیگیٹو طریقے سے سوچ رہے ہیں، نیگیٹو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اسے پازیٹو طریقے سے اچھے طریقے سے ایک بار دیکھیو، اسی میں آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر بھائی پڑھائی نہیں ہے، اور یہ بات اس کی چندے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چندہ مت دو، مدرسے بند کرو، میں نے کہیں نہیں کہا، نہ میں نے کہا کہ چندہ مت دو، میں نے یہ کہا کہ جب ہم چندہ دے رہے ہیں، ہم سب بھائی چندہ دے رہے ہیں، ہم سب کچھ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہم بہت دے رہے ہیں اور دینا چاہیے، خراج زکات نکالنی چاہیے، اور وہاں 3 بچے پڑھتے ہیں، سب ہے، اور میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، ماں کا درجہ دے کرتا ہوں، جو ماں کو عزت دیتا ہوں، جو باپ کو عزت دیتا ہوں، وہی انہیں دیتا ہوں معلوم ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ وہیں مدرسوں میں ہی ایسے بھی تو سسٹم ہو سکتے ہیں یار، مطلب کمپیوٹر سکھائے جائے بھائی، پڑھائی ڈگریاں ہوں، ہر دیش کے کونے میں ہمارے آدمی ہو افسر، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہر سسٹم میں ہمارا آدمی ہو، یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں۔ اب کچھ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں یار، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو نے غلط کر دیا، یہ فلاں ڈھمکانا، بائیکاٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، مجھے دے رہے کوئی دقت نہیں یار، آپ میری ممی کو دے رہے ہو، میری بہنوں کو گالی دے رہے ہو، میرے بھائیوں کو دے رہے ہو، میرے ابو کو دے رہے ہو، غلط بات ہے یار، پر کوئی نہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہو بھائی، آپ نہیں سمجھ پائے وہ بات، میں ان پڑھ ہوں، میں سمجھ گیا۔ دیکھو پڑھائی لکھائی بھائی بہت ضروری ہے، میرا ٹارگیٹ جو ہے بھائی وہ یہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ ان کے پاس اللہ کا شکر ہے بہت ہی زیادہ دولت ہونی چاہیے، اور وہ ان کی کمائی سے ہونی چاہیے، نہ کہ 12,000 15,000 روپے سیلری پہ نہیں، وہ ایسے نہیں، وہ اس لیے پڑھائی نماز کے فرض ہے، اسلام ہے ہمارا، نہ کہ نوکری کے لیے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، صرف یہی آپشن ہے کہ ہم نماز پڑھا سکتے ہیں بس۔ میں چاہتا ہوں بھائی کہ ہمارے امام صاحب بہت ہی پاورفل ہو ماشاءاللہ، انہیں دیکھ کے ہماری روح یہ کہے کہ ہمیں بننا ہے، امام صاحب بننا ہے ہمیں، تو ہر آدمی انشاءاللہ امام صاحب بن جائے گا، اور ہم نہیں بن پائے تو کوئی دقت نہیں، ہم اپنے بچوں کو بناؤں گے، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، جیسے کہ امام صاحب امیجن کرو گاڑی سے اترے، بڑھیا لباس اچھا ماشاءاللہ، اور بڑھیا بڑی گاڑی، بڑھیا موٹی سیلی ایک دم، بڑھیا بزنس مین ہے وہ، تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کے جیسا بننا تھا یار ہم نہیں بن پائے کوئی دقت نہیں، ہم اپنے بچوں کو بنائیں گے، کیونکہ وہ اس قابل ہیں، وہ بول سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اور وہ سسٹم میں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ اگر سسٹم میں کام کریں گے، ڈیوٹی کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے امام صاحب؟ نہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں سب میں بھی اس قابل ہونا چاہیے، ہم کھڑے ہیں اور بھائی کھڑے ہیں، جتنے بھی بھائی کھڑے ہیں وہ سب امام ہونے چاہیے، جبھی تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہم پڑھیں گے لکھیں گے اور سسٹم میں کام کریں گے، دیش کے ہر کونے میں کام کریں گے، اور اس سے دیش کا فائدہ ہوگا، دیش کی ترقی ہوگی۔ جب ہمارے آدمی جج ہوں گے اور انسپیکٹر ہوں گے، وکیل ہوں گے، انجینئر ہوں گے، تو دیش کی بھی ترقی ہوگی اور ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ساری بات بتا نہیں سکتا میں، اور آپ سمجھتے ہو پر آپ بھی بتا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کمنٹ صرف کچھ ہے جو بیچارے نیگیٹو بھی کر رہے ہیں، اور 80% ہے جو اچھا بھی کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، پر وہ کھل کے نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، کیونکہ سچ تھوڑا کڑوا تو ہو، پر سمجھ میں بھی آ جائے۔ آپ ایک بار اور میرے کہے سے وہ ویڈیو دیکھیو، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر بتائیو کیا سوچیں میری، اور اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے بتاؤ، میں آپ کے گھر آ جاؤں، کوئی دقت نہیں، اور اگر میری بات سے نہ سہمت ہو، غلطی ہو کہیں بھی، آپ کو غلطی لگے تو آپ جو سزا دو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ویڈیو کا بتا دیو، وہ مطلب وہ غلط کس وجہ پہ ہے، حالانکہ میرے تھوڑے الفاظ اونچے نیچے ہو گئے ہوں، وہ ہوگی بس، نہیں تو میں یار بہت سوچ سمجھ کو، بہت پڑھے لکھے اور پڑھوا پڑھوں کو سب سو، اور جب میں ڈالی تھی میں اپنی قوم کے فائدے کے لیے سوچ رہا، اللہ کی قسم ایسا کوئی سین نہیں ہے میرا کہ میں اپنے لیے سوچ رہا، میں اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا، ہماری قوم بہت مضبوط ہونی چاہیے ماشاءاللہ، بہت ہی پڑھائی کے معاملے میں بالکل کمزور ہے یار، آپ خود سمجھو، آپ خود ہی سوچو، اور لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، میرے 2 بھائی دارالعلوم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، میرے گاؤں میں سے صرف ایک بچہ، اور میرے گاؤں میں سے 3 بچے صرف اور صرف مدرسے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، اور سب اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میں کیوں پڑھ رہے بھائی؟ تو ساری بات نہیں بتا سکتے، آپ سمجھو تھوڑا، اور آپ ویڈیو دیکھو، اس میں جو بھی اگر دکھا ہو آپ کو بھائی سمجھ جاؤ گے آپ، اس میں ہے سب کچھ ہے یار، آپ دوبارہ سے دیکھو، سمجھ کے پڑھیو، دماغ ٹھنڈا کر کے اور صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے جب دیکھیو تو سمجھ میں آ جائے گی، باقی بھائی خدا حافظ۔ میرے بھائی مسٹر سفیان صاحب، آپ سے بہت ہمدردی اور ادب کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر جو تعلیم کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے جو باتیں قوم کے سامنے رکھی تھیں، آپ کی ان باتوں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ نے قوم کی اس حالت کا جو ذمہ دار صرف علماء کو ٹھہرا دیا، دینی مدارس کو ٹھہرا دیا، یہ سراسر الزام ہے، تہمت ہے اور غلط بیانی ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کے اندر چند باتیں بہت سخت کی ہیں اور بہت کڑا الزام علماء کے کردار پر آپ نے لگا دیا۔ آپ نے سب سے پہلی بات کہی کہ دینی مدارس نے اور علماء نے قوم کو کیا دیا؟ آپ نے کہا طلاق کے لیے انصاف مانگتی ہوئی برقعے میں لڑکیاں، اور دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو مولویوں نے سکھایا ہے، اصل دین سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا کسی عالم نے ممبر سے یا
कहीं से भी ये कहा है कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को तलाक दिलवाओ, हरगिज नहीं कहा। किसी आलिम की ये तालीम नहीं है। और आपने जो कहा असल दीन मौलवियों से मत सीखो, कुरान से सीखो, ये कितना बदनुमा दाग है। नऊज़ बिल्लाह, आप ये कहना चाहते हैं कि उलमाए किराम ने आपसे दीन छुपाया है, आपको सही दीन नहीं पहुंचाया। नऊज़ बिल्लाह, ये सरासर जुल्म है, ये सरासर उन पर तोहमत है। आपको इस तरह की बात हरगिज नहीं करना चाहिए थी। और यही बातें हैं जिसकी वजह से कौम के जज्बात को तकलीफ पहुंची है, कौम के जज्बात टूट कर बिखर चुके हैं और सब आपके खिलाफ हो गए हैं। उलमा आपको समझा रहे हैं, हमारे मुस्लिम क्रिएटर्स आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आपने दूसरी वीडियो अपलोड तो की, लेकिन इन बातों से आपने रुजू नहीं किया और माफी नहीं मांगी। आपको तो चाहिए था कि आपके दिल के अंदर एहसास होता कि आप अपनी सिर्फ इन दो बातों से रुजू कर लेते और कौम को कहते कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, और गलती इंसान से हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे आपका वेलकम करते खुश दिली के साथ। तो मेरे भाई मिस्टर सुफियान साहब, आप क्लियर कट कौम के सामने आइए और अपनी इन दोनों बातों से रुजू कीजिए ताकि माहौल सही हो जाए। और आपको अंदाजा नहीं है, आपकी एक वीडियो अपलोड करने से जो गैर हैं, जो नफरती चिंटू हैं, वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कौम के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए कह दूं, मिस्टर सुफियान साहब, आप मदारिस के अंदर नहीं गए हैं, जाइए, वहां अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी है और असरी तालीम भी है। कंप्यूटर की बात जो आपने दूसरी वीडियो के अंदर की है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मदारिस के अंदर ये निजाम भी मौजूद है, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है अपने उलमा के पास जाने की, मदारिस में जाने की। मेरे भाई मिस्टर सुफियान साहब, आपने जो ये कहा कि मेरे सीने के अंदर कौम का दर्द है, हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं और आपकी कदर करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर आलिम दीन के अंदर अपनी कौम के लिए ये दर्द मौजूद है। जरा इंसाफ से बताइए कि आज कौम उलमा की कितनी % बात मान रही है। उलमा समझा रहे हैं शादियों में अय्याशियां बंद कीजिए, फजूल रस्में खत्म कीजिए, फजूल खर्ची खत्म कीजिए। और उलमा समझा रहे हैं कि आप अपने अच्छे कॉलेजेस बनाइए और अच्छे इदारे कायम कीजिए, लेकिन जरा बताइए कौम इससे पीछे हटने को तैयार है? आपका जवाब भी यही होगा कि नहीं है। और जिन मदारिस के अंदर असरी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, जरा आप सर्वे कीजिए कौम उनको कितना सपोर्ट करती है। अगर किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की फीस 5-5 हजार देने को तैयार हैं, लेकिन जिन इदारों के अंदर दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम का भी बेहतरीन नज़्म है, वहां 100 और 200 300 फीस देने में लोग कतराते हैं। आप इन बातों से इनकार नहीं कर सकते। आपसे बहुत अदब के साथ दरखास्त है कि भाई सुफियान साहब, आप अपनी उन दोनों बातों से क्लियर रुजू कीजिए और कौम को एक अच्छा पैगाम अपनी तरफ से जल्दी दे दीजिए। और एक बात अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से, तमाम मुस्लिम क्रिएटर से बहुत अदब के साथ और हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि आप सुफियान के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, जज्बात का इजहार करना और किसी को आईना दिखाना ये गलत नहीं है, लेकिन आईना दिखाने का जो तरीका है आपका, गालम और गलोच का, आप उसको, उसके वालिद साहब को, उसकी माँ बहन को जो गालियां दे रहे हैं, अल्लाह के वास्ते ऐसा हरगिज न करें। उम्मीद है कि आप इस रिक्वेस्ट को, इस अपील को एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे और अब कोई गालम गलोच नहीं करेंगे। और दुआ कीजिए कि अल्लाह मिस्टर सुफियान साहब के हौसलों को पूरा करे और अल्लाह उनको सही रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए और हम सबको हमेशा हमेशा के लिए सही रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन।
میرے بھائی ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگ مدارس کے نام پر اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ سراسر غلط ہیں, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ایسے مدارسوں کے اندر تالا خود لگا دینا چاہیے. لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ گنے چنے لوگوں کی وجہ سے سارے مدارس کو بدنام کریں, سارے علماء کو بدنام کریں. میرے خیال سے یہ بات آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ گدھے کے اندر اور گھوڑوں کے اندر فرق کرنا ہی بھول جائیں. کچھ ہمارے بھائی ہیں جو کمنٹ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر سفیان نے کچھ غلط نہیں بولا, ہر بات صحیح کہی ہے. تو میرے بھائی ہم اس بات کے لیے بالکل ریڈی ہیں کہ آپ سارے علماء کو جمع کرو ایک میدان کے اندر اور سب کو پھانسی پر لٹکا دو, سب کو گولی مار دو اور جتنے بھی مدارس ہیں سب پر تالا لگا دو, اور پھر اس کے بعد آپ اور مسٹر سفیان صاحب اپنے ادارے قائم کر لو. اگر مدارس نے سب کچھ بگاڑا ہے, مدارس آپ کو کچھ دے نہیں رہے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین ہے اس کی حفاظت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں. آپ دینی مدارس پر تالا لگا دیجئے اور علماء کو گولیوں کا شکار بنا دیجئے. آپ ہمارے اوپر کیوں مالا پہناتے ہو کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں؟ ہم ضرورت کے بقدر عصری تعلیم دیں گے. غالب قرآن و حدیث کی تعلیم رہے گی, جو بھی اس کے مقابلے میں تعلیم رہے گی وہ مغلوب رہے گی. مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں, چونکہ ہم نے مدرسے بنائے ہی اسی لیے کہ ہم وہاں قرآن پڑھائیں, فقہ پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, اصول پڑھائیں, دین پڑھائیں, شریعت پڑھائیں. اس لیے ہم نے مدرسے بنائے ہیں. اس کے لیے ہزاروں اسکول کالج ہے, آپ جا کر کے پڑھائیے, کسی نے منع نہیں کیا ہے عصری تعلیم سے.